رسالت. ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں مگر ہمارے یہاں جو جلسے ہوتے ہیں نا وہ جلسے فروغ اسلام کا کام کم کرتے ہیں، پیٹ بھرنے کا کام زیادہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں اگر کوئی سنی نام پر بھی اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع میں بیٹھ کر ذکر تو کم ہوتا ہے مگر رقم بڑھانے کی تدبیریں ہوتی ہے. ہمارے یہاں مدارس قائم تو کر لیے جاتے مگر مدارس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدارس کے در و دیوار سے قال اللہ اور قال رسول کے نغمے سنائے جائیں. بیٹا جاہل آئے پڑھ کر واپس جائے، نادان آئے ملا بن کر کے جائے، جاہل آئے قاری بن کر کے جائے، فارغ ہو کر کے جائے. مگر مدارس کو ہم نے بیوپار بنایا. مدارس کو ہم نے بیوپار بنایا. یہی وجہ ہے کہ ملا تو دور کی بات ہے مؤذن نکال نہیں پاتا. ملا دور کی بات ہے، ہم مؤذن نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. میناریں اتنے بلند ہیں کہ ایسا لگتا ہے آسمان کو چھونے والے ہیں. آواز اتنی اچھی کہ ایسا لگتا ہے کہاں جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھو، میناروں کی بلندیاں دیکھو اور اذان کے وقت دیکھو تو پتہ یہ چلتا ہے کیا کرے جناب والا. سوچنے کی بات ہے. کل ہمارا مدرسہ علامہ فضل خیر آبادی ہمیں دے رہا تھا، مولانا عنایت علی کاکوروی ہمیں دے رہا تھا. کل اسی مدرسوں نے ہمیں مولانا عبدالحق دہلوی جیسا باروب عالم دین مدرسے نے دیا تھا. کل اسی مدرسے میں بیٹھنے والے نے قوم کو وہ ریت، وہ سنت، وہ مذہب کی بات بتائی کہ آج بھی دنیا کہہ رہی ہے، آج بھی زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں سبن سے چلنے والوں کہ گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ. سمجھ رہے ہو؟ تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو اپناؤ. سمجھ رہے ہو؟ جو سجادہ نشین ہوتا ہے نا خانقاہ کا، سجادہ نشین سب سے بڑا امین ہوتا ہے. سجادہ نشین اس خانقاہ کا جہاں وہ حقیقی مالک ہوتا ہے، وہی وہ مسلمانوں کا ایسا پیشوا، ایسا رہبر ہوتا ہے کہ اس کے ہر ہر قدم کو لوگ دیکھتے ہیں اور ہر ہر عمل کو لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سجادہ بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور بالفرض اگر کہیں سے ہمارا سجادہ ہی اگر سجادگی کو بیوپار بنا لے تو ہم کہیں گے نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک اسی طرح مسلمانوں، چاہے سجادہ ہو، چاہے کمیٹیاں ہوں، چاہے ملنے والے لوگ ہوں، چاہے قریب میں رہنے والے لوگ ہوں، سب کی ذمہ داری ہے. مسجد ہو یا مدرسہ ہو، خانقاہ ہو یا جلسہ ہو، ہمارے تمہارے باپ کی بپرمی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کرو اور سب کریں. بحمدہ تعالیٰ ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار خانقاہ محمدیہ میں شاید پچھلے سال کی طرح ہم 2-4 لوگ آن لائن پھول شریف کی رسم ادا کریں گے. لیکن خدا کا کرم دیکھیے اور جذبات اسلامی دیکھیے کہ آج کچھ ہے. آپ باہر کھڑے ہو جائیے تو آپ کہیں گے 2 گز دوری ماسک ضروری، 2 گز دوری ماسک ضروری. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم اندر آپ کو بلا کر کے کہہ رہے ہیں وہ 2 گز دوری کہاں ہے، وہ ماسک ضروری کہاں ہے. تو آپ کہو گے باہر کورونا کا ڈر ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھیڑ اکٹھا ہو جائے سڑکوں پہ، پل پہ، چوراہے پہ، میدان میں، تو ہمیں بیماری کا ڈر ہے. مگر اس پنڈال میں سب سے بڑے سرجن ڈاکٹر میر محمد بیٹھے. نہ کورونا کا ڈر ہے نہ کسی بیماری کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص عالیہ محمدیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ بحمدہ تعالیٰ ماشاء اللہ
اللہ نے آپ کو توفیق دیا. اور سنو ایک بات اور سنو, یقیناً ساری چیزوں کو مانو, عملی جامہ پہناؤ. جو آپ کی طرف پیغام آئے سب کو مانو اور اس کو عملی جامہ پہناؤ. یہ ملک باسی پر ضروری ہے, مگر ملک باسیوں پر یہ بھی ضروری ہے حضرات محترم کہ ہم شریعت ملت اسلامیہ کا بھی خیال رکھیں. سمجھ رہے ہو؟ کمال ہے. پچھلے سال کچھ دن کے لیے لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے بھائی مسجد کے خانقاہ کے دروازے کو توڑ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا دروازہ توڑو, کہا کیا ہوا, کہا جمعہ پڑھیں گے. دروازہ توڑو کھولو, کہا کیا ہوا, نماز پڑھیں گے. حضرات 2-4 لوگ نماز پڑھتے رہے, باقی دروازے پر بھیڑ لگائے رہے. ان سے کہا گیا گھر میں جا کے نماز پڑھو. کہا نماز کے بارے میں روک رہے ہو, گھر سے نماز کے ارادے سے چلا ہوں, یہاں آپ روک رہے ہو, واپس جاتا ہوں گناہ آپ کے سر جائے گا. مگر جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کا عرصہ ختم ہوا, مسجد کے دروازے کھولے گئے, پھر وہی چائے کے دکان پہ بھیڑ, پھر وہی باہر بھیڑ, پھر وہی جمگھٹا, پھر وہی حالات, پھر وہی کربلا میں دیکھو مردہ سامنے رکھا ہوا ہے. جتنے لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ دور لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. ان سے پوچھو یہ کون لوگ ہیں جو جنازہ نہیں پڑھتے؟ کہا ہے تو رشتہ دار ناطے دار ہیں, مرنے والے کے خاندان سے تعلق ہے. کہا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کہا وقت نہیں ملا, ناپاک چلے آئے ہیں اس لیے دور کھڑے ہیں. ارے کیا تمہاری یہی تاریخ ہے؟ عرصوں میں آنے والوں, اولیاء کرام کے دامن سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والوں, شرم کرو. اگر اس حالت میں تم مر گئے تو کون تمہارا پرسان حال ہوگا؟ تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ جنازہ رکھا ہو اور دور کھڑے کھڑے تم کب تک دیکھ رہے ہو, اس لیے پیدا نہیں کیے گئے. تم تو اس لیے پیدا کیے گئے کہ غریب کا جنازہ ہو, امیر کا جنازہ ہو, اپنے کا جنازہ ہو, غیر کا جنازہ ہو, تم تو نکل پڑو, کہاں دو, کثرت کے ساتھ نماز پڑھو. اگر مردہ بہتر ہے تو اس کے صدقے میں تیری مغفرت ہو جائے گی, اور اگر تم بہتر ہو تو تیرے صدقے میں مرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی. جو مقصد ہے, مگر تم غور کرو, حالات بدلو, زمانہ بدل رہا ہے, اور ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالے. میں نے رات بھی کہا تھا بہت ہم آپ پیچھے چلے گئے. کل ہم نے مینار بنانا ہمارا سیوا تھا, مسجد ہم بنواتے تھے مگر مسجد کے مالک نہیں بن جاتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ مدرسے بناتے تھے مگر ہم مدرسوں کے مالک نہیں بنتے تھے, ہم امانت دار بنتے تھے. مگر ہماری یہ بدکم نصیبی سمجھو, دور نے ہمیں یہاں تک لایا کہ ہم مدرسے کے مالک بن بیٹھے. ہم امانت جو لوگوں نے ہمارے سپرد کیا تھا اس کا ہم لوہا لاٹ ہمیشہ کے لیے فرمانروا بن گئے. یہی وجہ ہے کہ حضرات آج خاطر خواہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے. عرس عالیہ محمدیہ کے اس بھیڑ میں آنے والوں, ایسے موقع میں تم اندر آئے ہو کہ جس موقع میں ساتھ میں اتنے لوگوں کا چلنا مشکل ہے, جب یہاں آ ہی گئے ہو تو واپس نہ جاؤ, خالی دامن لے کر نہ جاؤ, یہ لے کر باہر جاؤ. میر محمد, ہم تیری دربار میں وعدہ کرتے ہیں, ہم مسجدوں میں سجدہ بھی کریں گے, میناروں کی حفاظت بھی کریں گے. اور اگر کسی نے محمد رسول اللہ کی توہین کر دی تو ہم احتجاج بھی کریں گے اور طاقت بھر آواز بھی اٹھائیں گے اور دنیا والوں سے بتا دیں گے کہ اگر کسی نے پھر ایسی غلطی کی تو اب تک تو ہم نے احتجاج سے کام لیا ہے, اگر پھر کسی نے اسی طرح کی غلطی کی تو ہم انگلیاں اٹھا اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کہنا بھی جانتے ہیں. اور جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس نعمت پر پیدر پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہم سر کٹانا بھی جانتے ہیں. مسلمانوں, مگر سر کٹانے کا جذبہ ایسے آئے گا, جنازے کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی. جمعہ میں کہا جاتا ہے پہلے آؤ تو سب سے آخری میں آتے ہو, جلسے میں کہا جاتا ہے سامنے بیٹھو تو بہت دور جا کر کے بیٹھتے ہو. مولانا عالم کہے کہے تھک جائیں مگر تم اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. جو قوم اتنی بےحیث ہو, جو قوم اتنی غفلت میں ہو, جو اپنے پیشوا کی بات نہ مانے, رہبر کی بات نہ مانے, عالموں کی بات نہ مانے, اس قوم کا کون حفاظت کرنے والا ہوگا؟
ہوگا. سوچو, غور کرو. مسلمانوں, اپنے پیروں سے کے رابطے میں رہو, علماء کے رابطے میں رہو, سجدوں سے سر کو سجا لو, دل میں وہ تڑپ رکھو کہ قسم خدا کی جو بولو گے تو تمہاری آواز باب اجابت سے ٹکرا جائے اور تمہارا کام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرص عالیہ محمدیہ کو روز بروز ترقی عطا فرمائے. اس خانقاہ کے صاحب سجادہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ولی عہد کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اس خانقاہ کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑی جلدی میں اتنا بڑا انتظام کر لیا, ان بچوں پر اللہ تعالیٰ رحمت بے قرار کی بارش فرمائے. خانقاہ عالیہ محمدیہ کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ تمام تر نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.